السلام علیکم، پلیز سبسکرائب مائی چینل وحشت تیرے عشق کی۔ دوسری طرف شہریار کے آدمی حور کو جگہ جگہ تلاش کر رہے تھے، مگر شہریار کو کیا معلوم تھا کہ حور اس کے اتنا قریب ہے اور اسے پتہ تک نہیں۔ ہانیہ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ اس نے بلال کو کانٹیکٹ کر کے نوٹس وغیرہ لانے کا کہہ دیا تھا۔ ہانیہ بلال سے نوٹس وغیرہ لینے کے بعد لائبریری کی طرف جا رہی تھی کہ حاشر اچانک سے ہانیہ کے سامنے آ گیا۔ ہانیہ حاشر کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ہائے ہانیہ، کیا حال ہے تمہارا؟ تم تو اس دن کے بعد نظر ہی نہیں آئی۔ ہانیہ حاشر کو بغیر جواب دیے جانے لگی تو حاشر نے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ارے ہانیہ، کیا ہو گیا؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا کوئی ناراضگی ہے مجھ سے؟ حاشر بولا، مگر ہانیہ کو یوں حاشر کا اس طرح سے ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگا تو فوراً سے اپنا ہاتھ حاشر کے ہاتھ سے چھڑوا کر لیا تھا اور بولی، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، میں تم سے ناراض کیوں ہوں گی؟ کیا میں تم سے بات کیوں کروں گی؟ ابھی ہانیہ نے یہی بولا تھا کہ مراد ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ فوراً اسے ہانیہ اور حاشر کے پاس آیا، حاشر کو زوردار دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہانیہ کا ہاتھ پکڑنے کی؟ پھر کہہ کر حاشر پر جھپٹا اور حاشر کو مارنا شروع کر دیا۔ ہانیہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور جلدی سے مراد کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہانیہ کا دل لرزنے لگا تھا۔ مراد کو اس طرح حاشر کو مارتا دیکھ، تجھے میں نے اس دن بھی بولا تھا دور رہ ہانیہ سے، مگر تمہارے دماغ سے آج میں سارا فتور نکال کر رہوں گا۔ ہانیہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ مراد ہانیہ کو روتا دیکھ حاشر کو زمین پر دھکا دیتا ہانیہ کے پاس آتا ہے۔ یار تم کیوں رو رہی ہو؟ چپ کرو، اس کمینے انسان کو تو میں دیکھتا ہوں ذرا۔ مراد یہ کہتا پھر سے حاشر کی طرف جانے لگتا ہے کہ ہانیہ مراد کے بازو سے پکڑ کر مراد کو روک لیتی ہے۔ پلیز مت کریں، چلیں یہاں سے، زیادہ ایشو بن جائے گا۔ مراد ہانیہ کی بات اور حالت کو دیکھتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ ارسل کی بارات کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ بارات کا فنکشن حویلی کے وسیع گارڈن میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ مراد ہانیہ کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہانیہ فی الحال صرف گھر جانا چاہتی تھی۔ مراد بھی ہانیہ کو دیکھتے ہوئے اسے واپس لے آیا تھا۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ بارات کا فنکشن بہت خوبصورت طریقے سے سر انجام پایا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ عریش کو ارسل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ عریش آج بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریڈ اور گولڈن کلر کے جوڑے میں وہ جنت سے اتری کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارسل جب بامشکل اپنے دوستوں سے جان چھڑوا کر اپنے کمرے تک پہنچا تھا، اپنے بیڈ پر عریش کو سجا سنورا دیکھ پرسکون سا احساس جگا، بے انتہا خوشی ہوئی۔ وہ دروازہ لاک کرتا عریش کی طرف بڑھا۔ عریش اسے اپنی طرف آتا دیکھ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ارسل عریش کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا یکٹک عریش کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ارسل بولا، آج تم بے حد حسین لگ رہی ہو اور مجھے امید ہے میری قربت میں رہ کر اور حسین ہو جاؤ گی۔ ارسل عریش کی قریب ہوا، سرگوشی نما آواز میں بولا تو عریش اپنے آپ میں مزید سمٹ گئی۔ ارسل نے عریش کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے مزید قریب کیا، اپنی ناک کو عریش کے گال پر رکھا، ہلکا ہلکا سا ہلانے لگا۔ عریش گھبراتے ہوئے بولی، مجھے چینج کرنا ہے۔ عریش کی بات سن ارسل تھوڑا سنجیدہ ہوا اور بولا، میں نے آپ سے بولا تھا کوئی بہانہ نہیں چلے گا آج آپ کا۔ وہ کہتے عریش کے ہونٹوں پر جھکا اور شدت سے عریش کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیے چومنا شروع کر دیا۔